السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائی، آپ نے جناب الیاس گمن دیوبندی سرگودوی پنجاب پاکستان، ان کا یہ ویڈیو کلپ بھیجا ہے فقہ حنفی کا دفاع کرنے کے تعلق سے۔ تو اس کلپ کے اندر الیاس گمن فقہ حنفی کا دفاع کر رہا ہے فتاوی شامیہ کی اس عبارت کا۔ فتاوی شامیہ میں ایک مسئلہ لکھا ہے، لو رعافہ، میں پہلے بتا رہا ہوں غیر مقلد اس کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ لو رعافہ فکتب الفاتحۃ بالدم علی جبہتہ وانفہ جاز للاستشفاء وبالبول ایضا۔ اگر کسی شخص کو نکسیر پھوٹ پڑی ہو، خون سے مسلسل نکلتا ہو، تو نکسیر کا علاج کرنے کے لیے اپنے ناک اور اپنی پیشانی پر خون یا پیشاب کے ساتھ فاتحہ لکھ لے تو جائز ہے۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ حنفیہ کی فقہ کی معتبر اور مستند ترین کتاب یہ فتاوی شامیہ ہے۔ اس وقت تک کوئی شخص ہمارے یہاں مفتی تصور ہی نہیں ہوتا جب تک وہ شامیہ کا مطالعہ نہ کرے، اور فتویٰ دینے میں سب سے بنیادی کتاب یہ ہے۔ تو دیکھو فقہ حنفی کی اتنی بنیادی اور معتبر کتاب میں لکھا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو پیشاب اور خون کے ساتھ لکھنا جائز ہے، الیاذ باللہ۔ تو یہ لوگ کس طرح قرآن کریم کی توہین کرتے ہیں حنفی۔ اب جو بندہ اس مسئلے کو پڑھے گا بندہ پریشان تو ہوگا، معلوم نہیں کہ اس کو لکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ لفظ استعمال کیا ہے ان علم فیہ شفاء لا باس بہ لیکن لم ینقل، اگر اس سے شفا کا علم ہو جائے تو جائز، لا باس بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لم ینقل، یہ نہیں فرمایا لیکن لم یعلم، لیکن ان سے شفا کا ملنا معلوم نہیں ہے، فرمایا اس سے شفا کا ملنا منقول نہیں ہے۔ کیوں؟ تو میرے پیارے بھائی، اس ویڈیو کے اندر گمن نے آپ کو بتایا کہ فتاوی شامیہ میں یہ لکھا گیا کہ کسی بندے کو نکسیر وغیرہ کا مسئلہ ہو، اور اگر وہ قرآن پاک کی عظیم المرتبت عظیم الشان سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ کو خون یا پیشاب کے ساتھ لکھ لیتا ہے تو کوئی بات نہیں، ایسا کرنا جائز ہے، اور پھر فقہ حنفی کا دفاع بھی کرتا ہے۔ تو مدعی سست اور گواہ چست۔ فتاوی شامیہ کی جو عبارت گمن نے پڑھی، اس عبارت میں صاف طور پر گمن نے یہ بتایا کہ کوئی فاتحہ کو خون یا پیشاب کے ساتھ لکھ لے، جازا، یہ جائز ہے۔ اب گمن جو وکالت کر رہا ہے تو وہ ہم یہی کہیں گے کہ مدعی سست گواہ چست والا معاملہ ہے۔ تو یہ ہے وہ فقہ حنفی جس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ فقہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے۔ یہ اچھا قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کی اللہ کی وحی کی توہین، اور اس کو کہنا کہ یہ جائز ہے، جازا، اور پھر اہل حدیث کو کہنا کہ اہل حدیث منکر ہیں فقہ حنفی کے۔ تو جی ہاں، ہم ایسی فقہ کے منکر ہیں جو اللہ کے قرآن کی یوں تذلیل اور تحقیر کرنے والی اور توہین کرنے والی فقہ ہو۔ یہ عبارت 100% مردود ہے، اور اس کا یہ دفاع بھی مردود ہے۔ صاف طور پر فتاوی شامیہ کی عبارت میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی ایسا عمل کر لے شفا کی امید رکھتے ہوئے، اس میں شفا سمجھتے ہوئے، اور فاتحہ کو پیشاب یا خون سے لکھ لے تو جازا، جائز ہے۔ حالانکہ یہ بات 100% مردود، ایک کمزور سے کمزور مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے
کہ یہ اللہ کے قرآن کی توہین ہے سراسر، اور انتہائی بڑی توہین۔ ان خاکے بنانے والوں کے خلاف کیا، اور ان قرآن پاک کی توہین کرنے والوں کافروں کے تعلق سے کیا ہوگا کہ خود کلمہ پڑھنے والے ایسی عبارتوں کے تعلق سے یہ کہیں کہ یہ فقہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے۔ سراسر نچوڑ نہیں، یہ کسی کڑتمے کا، زہریلی بوٹی کا نچوڑ تو ہو سکتا ہے، قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے گمن کا یہ دفاع کرنا بھی مردود ہے۔ صاف طور پر اس عبارت میں یہ لکھا گیا کہ فاتحہ کو پیشاب اور خون سے لکھ لے تو یہ جائز ہے، جبکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کے قرآن کی کھلے عام میں بہت بڑی توہین ہے۔ تو اس لیے اس کا یہ دفاع کرنا مدعی سست اور گواہ چست ہے۔ اس لیے ہم امت کو یہ دعوت اور پیغام دیتے ہیں کہ آئیے اللہ کے قرآن کی طرف، نبی علیہ السلام کی حدیث کی طرف۔ پیارے نبی کی حدیث بخاری میں ہو، مسلم میں ہو، اور یا ان کے علاوہ میں دیگر کتابوں کے اندر ہو۔ چھوڑیے ایسی فقہ کو، ایسے دیوبندی بننے کو، بریلی بننے کو کہ جو فقہ یوں قرآن اور حدیث کے خلاف کیے گئے اعمال کو جائز بتائے، جبکہ یہ اعمال، یہ کرتوت، یہ حرکتیں 100% حرام ہیں۔ اہل حدیث کو گستاخ کہنے والے، فقہ کے منکر کہنے والے، ان کو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام کہ یہ فقہ ہے جو یوں اللہ کے قرآن کی توہین کے ارتکاب کو جائز بتلا رہی ہے۔ فتاوی شامیہ میں ایک مسئلہ لکھا ہے، لو رعافہ، میں پہلے بتا رہا ہوں غیر مقلد اس کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ لو رعافہ فکتب الفاتحة بالدم على جبهته وانفه جاز للاستشفاء وبالبول ایضا۔ اگر کسی شخص کو نکسیر پھوٹ پڑی ہو، خون سے مسلسل نکلتا ہو، تو نکسیر کا علاج کرنے کے لیے اپنے ناک اور اپنی پیشانی پر خون یا پیشاب کے ساتھ فاتحہ لکھ لے تو جائز ہے۔ فتاوی شامیہ میں ایک مسئلہ لکھا ہے، لو رعافہ، میں پہلے بتا رہا ہوں غیر مقلد اس کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ لو رعافہ فکتب الفاتحة بالدم على جبهته وانفه جاز للاستشفاء وبالبول ایضا۔ اگر کسی شخص کو نکسیر پھوٹ پڑی ہو، خون سے مسلسل نکلتا ہو، تو نکسیر کا علاج کرنے کے لیے اپنے ناک اور اپنی پیشانی پر خون یا پیشاب کے ساتھ فاتحہ لکھ لے تو جائز ہے۔ فتاوی شامیہ میں ایک مسئلہ لکھا ہے، لو رعافہ، میں پہلے بتا رہا ہوں غیر مقلد اس کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ لو رعافہ فکتب الفاتحة بالدم على جبهته وانفه جاز للاستشفاء وبالبول ایضا۔